نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين۔ معزز سامعین کرام، ناظرین اعظام، اور ہمارے اس الحسنین پلیٹ فارم کے تمام وابستگان اور محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے وعدے کے مطابق اپنے ان خدماتی دروس جو بخاری شریف پر ہونے جا رہے ہیں، اس کا اناگرل سیشن چل رہا ہے، اور اس کا تھرڈ پارٹ لے کر، یعنی تیسرا پارٹ لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہیں۔ اور آج کی ملاقات میں ہم مزید آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پچھلی دو نشستوں میں معلوم ہوا کہ آپ نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے کچھ سماعت فرمایا اور ہم نے کچھ جانکاری آپ تک پہنچائی۔ تو آج ہم آپ کو جس عظیم شان کتاب کا درس ہمیں لینا اور دینا ہے، خود آج اس کتاب پر ہم کچھ بات کریں گے، اور اس کتاب کی حیثیت پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے، اور اس کتاب کے مقام و مرتبہ اور فضیلت پر آپ سے تھوڑی سی گفتگو آج کریں گے۔ یعنی ہمارا آج کا موضوع، آج کے حصے کا موضوع جو بنے گا وہ ہے الصحیح البخاری، یعنی بخاری شریف۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں معرفت الحدیث، پھر تدوین الحدیث، پھر حجیت الحدیث بتا چکے ہیں کہ دین میں ماخذ کے اعتبار سے جو پہلا مقام مرتبہ ہے وہ کتاب اللہ کو ہے، اور جو دوسرا مقام مرتبہ دین کے حوالے سے ماخذ کے طور پر ہے وہ احادیث نبویہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج صحیح بخاری پر بات کرتے ہیں۔ جمہور علماء، جمہور محدثین، جمہور ائمہ حدیث کا ایک متفق علیہ قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، یعنی اللہ تعالیٰ کے کتاب کلام اللہ قرآن مجید کے بعد اگر دنیا کتب میں، کتابوں کی دنیا میں، تصانیف کی دنیا میں کوئی صحیح ترین کتاب ہے اپنے معیار کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، اور اپنی سند کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اور وہ ہے صحیح بخاری شریف۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آج کہ امام بخاری کو یہ کتاب لکھنے کا شوق کیسے ہوا، یہ کتاب کیسے وجود میں آئی، اس کا وجہ تالیف کیا ہے، وجہ تصنیف کیا ہے، پھر آج بھی بات کریں گے کہ اس کا اصل نام کیا ہے، اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ چونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلی صدی میں ہجرت کے فوراً بعد حضرات صحابہ کرام نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث طیبہ بھی لکھنا شروع کیا، اور اپنے اپنے پاس اس کے مسانید اور جوامع اور نسخجات تیار کیے۔ پھر پہلی صدی میں اس کا اچھا خاصا عروج ہوا، پھر دوسری صدی میں، پھر تیسری صدی میں۔ یہ ہم نے تینوں صدیاں کل کی گفتگو میں ڈسکس کر لی ہیں۔ البتہ ان تینوں صدیوں کے جمع شدہ ذخیرہ احادیث میں، مرتب شدہ ذخیرہ احادیث میں، اور مکتوب ہے لکھا ہوا جو جتنا ذخیرہ احادیث تھا، اس پورے ذخیرہ احادیث میں یہ اہتمام نہیں کیا گیا تھا کہ جو سند آئی ہے، جو قول آیا ہے، جو روایت آئی ہے، آیا
اس کے راوی کا حال کیا ہے، اس کی سند کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنی پختہ ہے، وہ کتنی مضبوط ہے، اور اس کا کیا مقام اور اس کا کیا حال ہے، اس پر توجہ کسی کی نہیں گئی تھی علی العموم۔ تو ایک ٹھوس، مضبوط اور مستند مجموعہ تیار کرنے کا تقاضا ہوا اس دور کے جمہور محدثین کو، جمہور اساتذہ حدیث کو، جمہور خادمین کتاب و سنت کو تقاضا ہوا کہ ایک مستند اور مضبوط مجموعہ تیار کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں امام بخاری کے ایک استاذ ہیں، بڑے استاذ ان کے ہیں، ابن راہویہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ وہ درس دے رہے تھے، یہ میرے سامنے فتح الباری ہے، اس کا مقدمہ ہدی الساری ہے، یہ امام ابن حجر اسقلانی کا، اور یہ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ اپنی اسناد کے ساتھ 11 سند بیان کرنے کے بعد، چونکہ وقت ہمیں نہیں لینا زیادہ آپ کا، ساری اسناد ہم بیان نہیں کریں گے، 11 سندوں کو بیان کرنے کے بعد 12ویں سند میں ان کو امام بخاری ملتے ہیں، یعنی ابن حجر اسقلانی کو رحمہ اللہ، ان کو 12 اسناد سے واسطہ پڑتا ہے امام بخاری کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں 12ویں سند پر وقال ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کننا عند اسحاق بن راہویہ، ہم اپنے استاد اسحاق بن راہویہ کی مجلس درس میں بیٹھے تھے، میں اور کئی ہمارے اور دوست احباب شرکاء درس۔ فقال، تو ایک درس کے دوران ایک دن انہوں نے فرمایا، استاد ابن راہویہ نے، اسحاق بن راہویہ نے فرمایا، لو جمعتم کتابا، اگر تم میں سے کوئی شخص ایک ایسی کتاب جمع کرتا، مختصراً، وہ ہوتی تو مختصر مگر لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آقا علیہ السلام کے احادیث مبارکہ فقط صحیح الاسناد کے ساتھ درج ہوتے، اور جس کی پورے سلسلے سند پر کوئی کلام نہ ہوتا، بعد میں کوئی شک نہ ہوتا، کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اگر تم میں سے کوئی ایسا کر پاتا تو کر لیتے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں جب میرے استاذ نے یہ بات کہی، فقال، تو فرماتے ہیں فوقع ذلك فی قلبی، اس بات نے میرے دل میں گھر کر لیا اور یہ بات میرے دل میں بس گئی، فاخذت فی جمع الجامع الصحیح، اس کے بعد میں نے شروع کیا صحیح بخاری کو جمع کرنا اور ان احادیث کو تلاش کر کر کے جمع کرنا۔ اور فرماتے ہیں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وروینا بالاسناد الثابت، ہم نے یہ بھی روایت کیا صحیح سند کے ساتھ اور ثابت سند کے ساتھ، ان محمد بن سلیمان بن فارس، ان سے روایت کیا کہ سبت البخاریہ، ایک وجہ تو یہ ہے بخاری شریف کو جمع کرنے کی، بخاری شریف کا سبب ہے تصنیف پانے کا، اور وجہ تالی وجہ تصنیف کہ ان کے استاذ نے مجلس درس میں کہا کہ کاش تم میں سے کوئی اگر ایسی کتاب جمع کرتا آقا علیہ السلام کے احادیث طیبہ کی جو سند کے اعتبار سے بہر صورت صحیح، درست اور مضبوط اور صحت کے ساتھ ہوتی۔ فرماتے ایک تو یہ بات ہے، اس نے میرے دل میں گھر کر لیا اور میں کام پہ لگ گیا۔ مزید یہ فرماتے ہیں اگلی روایت کے ساتھ، کہتے ہیں سمیت البخاریہ، راوی کہتے ہیں میں نے خود امام بخاری کو یہ فرماتے سنا، یقول، وہ کہتے تھے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی، شرفیاب ہوا، اور حال یہ تھا وَكَأَنَّنِي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ میں آقا علیہ السلام کے بار اقدس میں آپ کے سامنے کھڑا تھا، وہ کھڑا تھا وَبِيَدِي مِرْوَحَةٌ، اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا تھا، اذب بها عنہ، اس پنکھے سے میں حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس اور وجود اقدس پر بیٹھنے والی مکھیوں کو اڑاتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ مکھیاں آپ پر بیٹھی ہیں،
میں مکھیوں کو اڑا رہا تھا. پھر جب خواب سے بیدار ہوا، امام بخاری خود کہتے فسألت بعض المعبرین، میں نے کئی خوابوں کی تعبیر جاننے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی، جو تعبیر رؤیا کے ماہرین، میں نے تعبیر پوچھی تو فقال لی، تو معبرین نے مجھ سے کہا، جس سے میں نے تعبیر پوچھی کہا انت تذب عنہ الکذب، اے محمد بن اسماعیل بخاری، تجھے باطنی طور پر یہ حکم ملا ہے، باطنی طور پر تجھے اس خدمت اور کام کے لیے قبول کیا گیا ہے کہ تو آقا علیہ السلام کے کلام شریف میں جو بعض ناعاقبت اندیشوں نے جھوٹ ملایا ہے اور وہ باتیں ملائی ہیں جو آقا علیہ السلام نے نہیں فرمائی ہے، تیری ڈیوٹی یہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، تیرا منصب اب یہ ہے کہ تو آقا علیہ السلام کے اس کلام شریف سے احادیث طیبہ سے اس جھوٹ کو ہٹا لے گا، دور کر دے گا اور کلام شریف کو منوال صاف کر دے گا جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا. یہاں پہ ضمناً میں ایک بات عرض کرتا چلوں آپ حضرات کی خدمت، وہ یہ ہے کہ کئی سیرت کی کتب میں موجود ہے، آیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ذات اقدس پر، چہرہ اقدس پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی. یہ آپ کے معجزات میں سے ہے، کیونکہ آپ جامع المعجزات ہیں، آپ عین معجزہ ہے، تو پوری ذات معجزات سے لبریز ہے، تو مکھی آپ پر نہیں بیٹھتی تھی. لیکن خواب میں امام بخاری نے دیکھا آپ پر مکھیاں بیٹھی تھی اور وہ پنکھے سے وہ مکھیاں اڑا رہا تھا. تو آقا علیہ السلام کے حوالے سے یہ مکھیاں بیٹھنے والا یہ واقعہ ایک اور مقام پر بھی آیا ہے. میں یہاں صرف ذکر کر دوں گا، یعنی برسبیلی تذکرہ ذکر کر دوں گا اس کا، اس واقعہ کی تحقیق کے ساتھ اس پر الگ گفتگو اس کی اپنی سیریز میں ہم کریں گے جہاں اس کا مقام اور محل ہے. شرائع شریف میں ایک بہت بڑے دقاق گزرے ہیں، بڑے ماہر تھے، ایڈوکیٹ غلام نبی گوہر صاحب مرحوم، بڑے قابل وکیل تھے، سینئر موسٹ وکیل تھے، اور وکیل کے ساتھ ساتھ وہ عاشق رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ایک نعتیہ کلام، نعتیہ غزل ہے، بڑی مشہور، ہمارے کشمیر میں جگہ جگہ پڑھی جاتی ہے، بڑی مشہور نعتیہ غزل ہے. وہ کیونکہ جو کشمیری سنتے سمجھتے ہیں وہ تو سمجھ لیں گے، جو کشمیر سے باہر ہے وہ تو نہیں سمجھ پائیں گے اس کو، لیکن میں ترجمہ بھی ساتھ کر دوں گا اردو میں. نعتیہ غزل بڑی طویل ہے. اس کا پہلا جو مطلع ہے وہ یہ ہے، سالی عالمک نواب امشب عرضی اندی میں رت جواب امشب، یعنی آج ہمارے بخت اس قدر بیداری پر ہے، ہمارا بخت کہ آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہونی ہے اور ہمارے جتنے معاملات ہیں، عرضیہ ہیں، آج سب پہ دستخط فرمانا ہے آقا علیہ السلام نے. یہ نعتیہ کلام کا مطلع ہے. پوری لمبی طویل نعت ہے. اس میں ایک جگہ آتا ہے، پھر جب نیچے آتے ہیں وہ اپنے نعت لکھتے لکھتے پھر وہ مجلس کے حالات بیان کرتے ہیں کہ جس مجلس میں آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہونی ہے وہ بلکہ جلوہ گری ہو گئی ہے، اب ہونی ہے بھی نہیں، اب ہوگی بھی نہیں، ہو گئی ہے. یہ خواب کا عالم ہے، روحانیت کا عالم ہے، ان کا بیداری کا عالم ہے. یہ ہم اس موقع پر بحث کریں، لیکن ایک نقطہ بتانا یہ ہے، اس میں ایک وہ بتا رہے ہیں، یہی مروحہ کا لفظ جو یہاں مکھی اور مروحہ کا آیا ہے اس فتح الباری میں، یہ لفظ وہاں بھی آیا ہے، ہیت بدس وچ میں مروحہ سخی نور دین یتم آگس بہم زباب امشب. یہ اس نعتیہ کا ایک کلام کا ایک مصرع ہے کہ میں نے خواب میں یا جلوہ گری کے اس عالم میں، اس مجلس میں حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہاتھ میں کھڑے پنکھا لیے دیکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کے وجود اقدس پر، چہرہ اقدس پر کہیں سے مکھی بیٹھے. تو بطور مروحہ بردار انہیں ہاتھ میں پنکھا لے کر مکھیاں اڑانے والا اس خدمت پر معمور میں نے ان کو دیکھا. اب یہاں پر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے ذہن میں عقیدت میں خیال میں جذبات میں کہیں میل نہ آ جائے کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، نہیں بیٹھتی ہیں.
نہیں بیٹھتی ہیں، مگر یہ مکھیاں بیٹھنا چونکہ خواب ہے، تعبیر کچھ اور ہے، جیسا آپ نے امام بخاری کے حوالے سے ابھی سنا۔ خواب میں دیکھیں مکھی بیٹھی ہے، مکھیاں اڑا رہا ہے، اس کی تعبیر کیا آئی؟ تعبیر یہ آئی کہ آپ کے کلام شریف میں جھوٹ ملایا گیا ہے، اور اس جھوٹ کو دور کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ڈیوٹی لگ گئی امام بخاری کی رحمۃ اللہ تعالی۔ تو یہ عین ممکن ہے نا، جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا، اقوال مبارکہ کی خدمت کرنا یہ مرکزی طور پر محدثین کرام کا کام ہے، اور افعال مبارکہ کی مرکزی خدمت کرنا وہ فقہاء کرام کا کام ہے، اور احوال مقدسہ پر جو مرکزی خدمت کرنا وہ صوفیاء کرام کا کام ہے۔ عین ممکن ہے جس طرح اقوال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ ملایا گیا تھا، اور اس جھوٹ سے ان کو مزید پاک اور صاف کرنے کے لیے امام بخاری کی ڈیوٹی لگ گئی، اور آپ اس کام پر مامور ہوئے باطناً روحانی طور پر۔ عین ممکن ہے احوال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بعض ٹھگ نما اور جاہل نما اور دھوکے باز صوفیاء نے کچھ ایسی چیزیں ملائی ہو، ضم کر لی ہو، جس کا آقا علیہ السلام کے حقیقی احوال مقدسہ کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہ ہو، اور اس ڈیوٹی پر مامور ہوئے ہوں، اس غلط چیز کو اس کے ساتھ ضم اور خلط ہوئے کو صاف کرنے پر مامور ہوئے ہوں باطنی طور پر۔ وادی کشمیر کے بہلک بڑے عظیم صوفی اور بزرگ اور امام ریشیانی کشمیر شیخ العالم شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک ضمنی بات آئی، یہ خواب میں مکھی کا دیکھنا، مکھیاں اڑانا، ہاتھ میں پنکھا لینا، اس سلسلے میں۔ ادروائز اصل درس سے اس حصے کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی ضیافت کے لیے، آپ کی طبیعت کو مزید تازہ کرنے کے لیے میں نے ضمناً یہ عرض کر لیا۔ تو یہ دوسرا سبب ہے امام بخاری کا لگ جانا اس میں، بخاری شریف کی تصنیف اور تالیف۔ ہو گئی ٹھیک بات، یہ ایک بات۔ اب مزید برآں یہ بھی ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ امام بخاری کے اس بخاری شریف ترتیب دینے کے بارے میں کہتے ہیں یہ دو چیزیں تو آ ہی گئی، تو مزید ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی فتح الباری کے مقدمہ میں، فرماتے ہیں کہ لیس مقصود البخاری الاقتصار علی الاحادیث فقط، صرف احادیث طیبہ جمع کرنا اور کتاب تصنیف کرنا ہی مقصد نہیں تھا، اس کے مزید کچھ اور حسین مقاصد ہیں، بل مراد یہ بھی ہے الاستنباط منہا، احادیث سے مسائل کا استنباط کرنا۔ یاد رکھیے گا یہ بات میں بتا چکا ہوں، احادیث سے مسائل کا استنباط کرنا یہ امام بخاری کا کام نہیں ہے، یہ ان کا مرکزی شعبہ نہیں ہے، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معذرہ اس کے اہل نہیں ہے، نہیں، اہل ہے، مرکزی کام ان کا یہ نہیں ہے، مگر ضمنی طور پر ان کا ایک مقصد یہ بھی رہا ہے۔ یاد سے بخاری کے دروس میں آ کر ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ عرض کریں گے۔ ایک یہ کیا، بل مرادہ الاستنباط منہا، احادیث طیبہ سے مسائل کا استنباط بھی کرنا، استخراج کرنا، نیز والاستدلال للابواب ارادہ، اور ان ابواب پر استدلال بھی کرنا جن ابواب کا ارادہ امام بخاری کو ہے، جن ابواب سے آگے مسائل دینے کا ارادہ ہے، ان کا بھی انتخاب کرنا۔ ولہذا المعنی، یہی ایک وجہ ہے، آپ بخاری میں جگہ جگہ، صحیح بخاری میں جگہ جگہ دیکھیں گے، اسی وجہ سے دیکھیں گے آپ کہ اخلا کثیرا من الابواب ان اسناد الحدیث واقتصر فیہ علی قولہ، بہت سارے مقامات پر آپ صحیح بخاری میں دیکھ لیں گے امام بخاری نے باب تو باندھا ہے، باب باندھ لیا ہے، مگر پھر باب باندھنے کے بعد وہ اپنے فقہی قول کے مطابق باب باندھ لیا، اور باب باندھنے کے بعد اس مفہوم اور مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے نیچے حدیث نہیں لائے ہوئے۔ اب کیوں نہیں لائے حدیث وہ الگ مسئلہ ہے، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ دروس بخاری کے دوران بتائیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔
پھر اگلی بات یہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت الصحیح بخاری کو ترتیب دینا چاہا، تصنیف کرنا چاہا، تو اس کتاب کا اصل نام جو امام بخاری نے خود رکھا ہے، امام بخاری نے، یہ میرے پاس عمدۃ القاری ہے، علامہ بدر الدین صاحب کی اس میں بھی ہے اور فتح الباری میں بھی ہے اور مقدمہ ابن صلاح میں بھی ہے، اور جو اصول حدیث کی کتابیں ہیں تمام کتب میں یہ موجود ہے۔ امام بخاری نے اس کتاب کا اصل نام جو رکھا ہے وہ یہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ کتاب جامع بھی ہے، صحیح بھی ہے، مسند بھی ہے، مختصر بھی ہے، آقا علیہ السلام کے امور مبارکہ کے حوالے سے اور آپ کے سنن کے حوالے سے اور آپ کے ایام مبارکہ کے حوالے سے، یعنی اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ امور محمدی بھی ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، سنن محمدی بھی ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو ایام محمدی بھی ملیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب ایک دم سیرت، سنت اور معرفت، زیارت، حقیقت، شریعت، طریقت، معرفت، یہ جتنی چیزیں بولی اور سنی جا رہی ہیں سب کا مرقع اور مجموعہ صحیح بخاری ہے، اور مشہور نام اس کا صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں جس وقت میں نے صحیح بخاری کو ترتیب دیا اور انتخاب کیا، 6 لاکھ احادیث میرے سامنے موجود تھی، 6 لاکھ احادیث، اس اعتبار سے کہ میں ہر حدیث کے ہر راوی کو جانتا تھا، ہر حدیث کے ہر راوی کا نام معلوم تھا، ولدیت معلوم تھی، اس کا مسکن معلوم تھا، ہر حدیث کے راوی کا ہر راوی کا علاقہ معلوم تھا اور قبیلہ معلوم تھا، حتیٰ کہ ہر اپنے جتنے روات ہیں یہ معلوم تھا، اس کا شیخ کون ہے، اس کی ولادت کب ہے، وفات کب ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ کس سے پڑھا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کس کا کتنا تقویٰ ہے، انہیں احوال روات کے ساتھ 6 لاکھ احادیث مجھے یاد تھی جب میں نے صحیح بخاری کا انتخاب کیا۔ حالانکہ صحیح بخاری میں تو بڑی مختصر سے حدیث آئی ہے 6 لاکھ حدیث میں سے، بلکہ امام بخاری صاحب فرماتے ہیں، یہ فتح الباری میں یہ بھی آیا ہے، فرمایا وَلَمْ أَخْرُجْ فِي هَذَا الْكِتَابِ اللَّهِ صَحِيحًا، میں نے اس کتاب میں تو جو کچھ تخریج کے حدیث کی سب صحیح ہے، اور اتنا ہی نہیں وَمَا تَرَكْتُ مِنَ الصَّحِيحِ أَكْثَرَ، اور جو میں نے صحیح احادیث صحیحہ میں سے چھوڑ دیا، اس میں نہیں لایا، وہ بھی بہت ہے، یعنی بہت ہے، یعنی جتنی صحیح احادیث امام بخاری کے پاس موجود ہے ان میں سے تھوڑا سا صحیح بخاری میں لایا ہے، تھوڑے سے، اور جو چھوڑا اکثر وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا احادیث صحیحہ جو ابھی درج نہیں کیا آپ نے صحیح بخاری میں، وہ تو اس سے کئی گنا اور زیادہ ہے، وہ پھر باقی کتب میں آتی ہیں۔ کیونکہ صحیح بخاری کو لکھنے کے لیے کرائیٹیریا طے ہوا تھا، ایک شرائط نامہ باضابطہ، وہ تو ہم آگے بات کریں گے پھر اس مقام پر، تو اس وجہ سے پھر ساری اس میں نہیں آئی، مختصر سے آئی، اس لیے الجامع بھی ہے الصحیح اور المسند مختصر بھی ہے یہ۔ اور پھر امام بخاری کا اس بارے میں ایک عجیب حال بیان ہوا ہے، یہ تو تمام کتب میں ہے ہی ہے، میرے پاس فتح الباری اس وقت ہے، اس کا مقدمہ ہدی ساری ہے، اس میں درج ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کو تصنیف کرنے میں، جمع کرنے میں، جب میں نے اس کو جمع کیا تو جمع کرنے کا حال یہ ہے کہ میں ہر حدیث کو اس میں درج کرتے وقت، جتنی حدیث ہے میں نے اس صحیح بخاری میں درج کی ہے، ہر حدیث کو درج کرتے وقت میں نے پہلے تازہ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر میں نے
وہ حدیث درج کی اس صحیح بخاری میں. یہ امام بخاری فرماتے ہیں رحمہ اللہ. تو اب اس پر ہمیں کچھ عرض کرنا یہ ہے کہ امام بخاری ہر حدیث کو درج کرتے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور پھر غسل بھی کرتے ہیں، تب جا کے حدیث درج کرتے ہیں. اس طرح سے طوالت قبول کر کے، اس طرح سے نزاکت قبول کر کے، اس طرح سے طہارت قبول کر کے حدیث لکھنا، تو مجموعی طور پر 16 سال لگ جاتے ہیں بخاری شریف کو ترتیب دینے میں. 16 سال. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام بخاری نے یہ ہر 2 رکعت کے بارے میں نماز استخارہ کے طور پر پڑھا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اپنی تحقیق تو مکمل کر لی ہے. سنت کے طور پر یہ بھی پتہ چلے کہ جو حدیث میں درج کر رہا ہوں اس کی سند کی صحت کے بارے میں استخارہ کر رہے ہیں، کہ استخارہ کے طور پر اس سند کی صحت کے بارے میں مثبت جواب آئے تب لکھو. اس پر اگر بات کریں گے پھر تو بات بہت دور چلی جائے گی، لیکن اس وقت اس پر تفصیلاً بات کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. وہ انشاءاللہ کسی درس میں ضمنی طور پر آ جائے گا. تو اب صحیح بخاری کے بارے میں جو آپ نے 3 ادوار میں اس کو مکمل کیا ہے. پہلے نسخجات جمع ہو گئے، رف ڈرافٹ کرتے کرتے، جس کو تصویر کہتے ہیں، مسودہ بنانا. یہ تو آپ نے مکہ شریف میں، بخارا میں، بصرہ میں، کئی مقامات پر جہاں جہاں سفر کرتے گئے تلاش حدیث میں وہ کرتے گئے. تصویر بخاری کہتے ہیں اس کو. تو یہ تو آپ نے مختلف مقامات پر کیا ہے. اس کے بعد جب آپ نے اس کے کئی حصے کر لیے، جس کو تبییض بخاری کہتے ہیں، تبییض البخاری، بیاض الگ الگ کرنا، یہ حصہ یہ حصہ یہ حصہ. اس کا کوئی ٹائٹل نہیں، اس کا یوں کہے آپ پہلی جلد دوسری تیسری، اس طرح مجلد کرنا، تبییض کرنا. کوئی نام نہیں اوپر، کوئی ٹائٹل نہیں ہوگی، کوئی باب نہیں، کوئی موضوع کا انتخاب نہیں، بس حصے کر کے. تو فرماتے یہ مسجد حرام میں بیٹھ کر ہم نے کیا ہے. تو پھر جب آپ نے تنقیح بخاری کی، یعنی فائنل، اور ترجمۃ الابواب کیا، تو یہ آپ نے مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ اور منبر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا ہے. اس پر بھی درج ہے کہ ہر ترجمۃ الباب لکھتے وقت آپ جو ہے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو بعض نے یہاں بھی غسل کا ذکر کیا ہے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ترجمۃ الباب باندھ لیتے. ترجمۃ الباب باندھنے کا یہ جو آپ کا عمل رہا ہے، یہ مدینہ طیبہ میں رہا ہے. اور تنقیح بخاری اور ترجمۃ الابواب یہ کام مدینہ طیبہ میں آقا علیہ السلام کے روضہ مقدسہ کے سامنے آپ نے مکمل کیا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، بعض کتب میں درج ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اشرۃ اللمعات میں فرماتے ہیں کہ یہاں تک بعض صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ یہ بخاری شریف کے احادیث ہر حدیث پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور پیش کرنے کے بعد آقا علیہ السلام سے تصدیق کرائی گئی کہ یہ سچ مچ ہماری حدیث ہے، ہمارا فرمان ہے، ہمارا قول مبارک ہے. بعض صوفیاء سے یہاں تک منقول ہے، لیکن یہ ہے بطریق صوفیاء اور بطریق روحانیت. یہ اشرۃ اللمعات میں آیا ہے اس حوالے سے. لیکن اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا، تو آپ اور ہمارے لیے وہ کافی ہے. اب ہم اس بخاری شریف کی مقبولیت پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. مقبولیت پر مختصر سی بات کرتے ہیں، اس کی مقبولیت پر کہ بخاری شریف کتنی مقبول ہے. اللہ، یہ پھر وہی فتح الباری ہے، اس کا مقدمہ ہے حدیث ساری. اس میں امام حضرت عسقلانی رحمہ اللہ اپنی روایت سے بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وقال الفربری
امام فبری نے فرمایا کہ سمیت محمد ابن ابی حاتم، محمد بن ابی حاتم الوراق جو امام بخاری کے شاگرد خاص ہیں، ان سے میں نے سنا ہے کہ رأیت محمد ابن اسماعیل بخاری فی المنام، میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا تو کیسے دیکھا میں نے ان کو خواب میں؟ فرماتے ہیں یمشی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، والنبی یمشی، اور آقا علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں، کلما رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمہ، جب جب آقا علیہ السلام اپنا قدم مبارک اٹھاتے ہیں، جب اٹھاتے ہیں تو وضع البخاری قدمہ فی ذلک الموضع، امام بخاری اسی نشان قدم پر اپنا قدم رکھتے ہیں جو آقا علیہ السلام کے قدم اقدس کا نشان اٹھا تھا، اپنا قدم اس پر رکھتے ہیں۔ امام بخاری کے شاگرد خاص ابو حاتم الوراق، وہ بھی بخاری ہے، بخارا کرنے والے، وہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود امام بخاری کی ذات اور امام بخاری کا یہ کام جو آپ صحیح بخاری کے دوران کر رہے ہیں، گویا کہ آپ کے نشان قدم پہ قدم رکھ کے چلنا، مطلب اس کا اب یہ تو خواب ہے، اب تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دہان اقدس سے جو مبارک قول برآمد ہوا ہے، نکلا ہوا ہے، اس قول کو اسی صحت اور اسی قوت کے ساتھ، اسی آن بان شان کے ساتھ صحیح بخاری میں درج کرنا، یہ ہے بخاری شریف کی شان اور یہ ہے بخاری شریف کا مقام و مرتبہ۔ آخر میں ہم آج کی گفتگو میں کے اخیر میں آپ سے عرض کریں گے کہ اس صحیح بخاری اس قدر مقبول کتاب ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ امام ابو زید مروزی فرماتے ہیں میں بیت الحرام میں بیٹھا تھا، مقام ابراہیم رکن یمانی کے درمیان بیٹھا تھا، آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھا خواب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جلوہ گری ہوئی۔ میں اس وقت چونکہ مسلکم خود شافعی تھا تو امام شافعی کی کتاب الام پڑھ رہا تھا، کتاب الام جو امام بخاری، جو اس سے پہلے ہم کل بیان کر عرض کر چکے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو زید مروزی، ٹھیک ہے یہ آپ کا امام ہے فقہ میں، اس کی کتاب پڑھتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن کب تک؟ کبھی کبھی ہماری کتاب بھی پڑھا کرو۔ تو میں حیران ہو گیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کتاب کون ہے؟ اور میری کتاب محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح بخاری، وہ ہماری کتاب، اس کو بھی پڑھا کرو۔ یہ ہے بخاری شریف، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو آپ کا ٹائم زیادہ نہ لیتے ہوئے آج کی گفتگو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے بات کی، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ البخاری، معرفت الحدیث ہوا، اس کے بعد تدوین حدیث ہوا، پھر حجیت حدیث ہوا، اور یہ ہے ترجمۃ البخاری، یعنی بخاری شریف پر آج کی گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات اللہ کے فضل کر سے اگر زندہ رہے تو وہ ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ اب اگلے اتوار کو اس سیشن میں ہو سکتا ہے اس اناگرل سیشن کا وہ آخری نمبر ہو، تو اس میں ہم پھر ترجمۃ الامام البخاری کریں گے، امام بخاری پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ امام بخاری کی حیثیت اور مقام مرتبہ اور علم ان کا کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ دیجیے اجازت، تب تک اللہ کے حفظ و امان میں رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔